اپنا ذکر 7 مرتبہ کیا ہے، اور 7 مرتبہ جو رب تعالیٰ نے ذکر کیا ہے وہ صیغۂ واحد متکلم کے ساتھ کیا ہے، تاکہ قرآن مجید فرقان حمید کی آیات کا مطالعہ کرے تو بعض ایک جگہ کی اگر رب نے صیغۂ متکلم استعمال کیا ہے تو دوسری جگہ پہ جمع کا صیغہ آ گیا ہے، لیکن یہاں پہ اللہ رب العزت نے اس ایک چھوٹی سی آیت میں 7 مرتبہ اپنا ذکر کیا، اور وہ بھی صیغہ واحد متکلم کے ساتھ۔ اب رب نے فرمایا اذا سألک عبادی، کہ جب میرے بندے آپ سے سوال کریں، پہلا لفظ عبادی صیغہ واحد متکلم، رب نے فرمایا میرے بندے، انی، اور میرے بارے میں سوال کریں، فرمایا فإنی، آگے تیسری جگہ فرمایا کہ میں قریب ہوں۔ اب باری تعالیٰ نے 3 مرتبہ باری فرمایا کہ جب میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں تو آپ ان سے کہہ دیں کہ میں قریب ہوں۔ اب باری تعالیٰ نے قرب کا جو لفظ استعمال کیا کہ میں قریب ہوں، اب کتنا قریب ہے یہ اس نے نہیں بتایا۔ اب صحابہ کرام حضور کی بارگاہ میں ایک صحابی آئے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب ہمیں بتائیے کہ رب کتنا قریب ہے کہ ہم اس کو ندا دیں یا اس کے ساتھ مناجات کریں؟ تو رب نے حضور نے فرمایا کہ وہ تمہارے اتنا قریب ہے کہ تمہاری جان سے بھی قریب ہے۔ اور ایک جگہ پہ اللہ رب العزت نے فرمایا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم تمہاری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ لیکن وہاں پہ اللہ رب العزت نے جمع کا صیغہ استعمال کیا، اور یہاں فرمایا کہ میں قریب ہوں، اور پھر اذا سالک عبادی انی فانی قریب اجیب دعوت الداعی، میں جواب دیتا ہوں۔ اب پھر اللہ رب العزت نے واحد متکلم استعمال کیا، فرمایا میں جواب دیتا ہوں ہر پکارنے والے کو، اذا دعانی، جب وہ مجھے پکارتا ہے۔ اب ہر پکارنے والے کی پکار کا میں سنتا ہوں اور میں جواب دیتا ہوں۔ تو فرمایا جب اگر بادشاہ کہے کہ ہم کا صیغہ استعمال کیا جائے نحن کو، تو یہ اس کی جلالت ہے، وہ اس کی شان اور عظمت بیان کی جاتی ہے۔ لیکن جب وہ صیغہ واحد متکلم استعمال کرتا ہے تو اس میں قرب آ جاتا ہے کہ میں تمہاری بات سن رہا ہوں، میں تمہاری بات کا جواب دے رہا ہوں، تم جب پکارتے ہو تو میں تمہیں جواب دیتا ہوں۔ اب یہ 5 جگہ اللہ رب العزت نے جو صیغے استعمال کیے واحد متکلم، یہ دعا کا مغز ہے۔ اس کے راز کیا ہے؟ آگے اللہ رب العزت نے 2 شرائط رکھی کہ اس دعا کی جب تم مستجاب الدعوات بننا چاہتے ہو تو اس کی شرطیں کیا ہیں؟ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، فرمایا تم میری فرما برداری کرو، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور مجھ پر یقین کامل رکھو۔ اب یہ 2 شرطیں رکھ دی، اس کے علاوہ بھی شرطیں جو حدیث مبارکہ میں آئی ہیں۔ اللہ رب العزت نے جو قرب استعمال فرمایا، اب میں قرب کی بات تھوڑی سی سمجھانا چاہتا ہوں کہ قرب قریب کتنا ہے۔ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم ایک وادی جہاد پہ جا رہے تھے۔ اب ایک وادی سے ہم گزر رہے ہیں، وادی میں کبھی اونچائی آ جاتی ہے، کبھی گہرائی آ جاتی ہے، تو ہم زور زور سے اللہ اکبر کے نعرے لگا رہے ہیں، ہم رب کو پکار رہے ہیں۔ تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم قریب آ کر کہا کہ تم جس کو پکار رہے ہو وہ کوئی دور نہیں ہے، وہ تو تمہارے بالکل قریب ہے۔ سبحان اللہ، تم اپنے آپ کو کیوں تھکا رہے ہو، وہ تو تمہارے بالکل قریب ہے۔ اب اس سے مناجات کرو۔ مناجات کا معنی کیا ہوتا ہے؟ مناجات سرگوشی کو کہتے ہیں۔ اب پکارنے والے کو دور سے پکارا جائے، میں بلا تشریح و بلا تفصیل ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں، اس کی مثال رب تعالیٰ کی ذات کے ساتھ نہیں ہے۔
لیکن اگر ایک بادشاہ کے محل میں آپ جائیں اور آپ کو کہا جائے کہ آپ مالک کے دروازے پہ کھڑے ہو کر بادشاہ کو پکار لیں، تو اب اس کیفیت کو بھی نظر میں رکھیں، اور پھر یہ کہا جائے کہ ہم نے دروازہ ایک بھی کھولا، دوسرا کھولا، تیسرا کھولا، چوتھا کھولا، اور وہاں پہ عین اس جگہ پہ لا کے کھڑا کر دیا جہاں بادشاہ تخت پہ بیٹھا ہے، تو اب اس بندے کی کیفیت کا اندازہ لگائیں۔ تو رب کریم نے اس آیت مبارکہ میں تو میں ایک دروازہ کھولا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، اور بالکل قریب کر لیا آپ نے، میں اپنے بندے کو اپنے قریب کر لیتا ہوں۔ اور ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ بندہ رب کے قریب نہیں ہوتا، رب بندے کے قریب ہوتا ہے۔ اگر کہہ دیں کہ بندہ رب کے قریب ہے تو اس میں غرور اور تکبر آ جاتا ہے، لیکن رب نے فرمایا وَأَنِّي قریب، میں قریب ہوں۔ جب وہ کسی کو چاہتا ہے تو وہ اس کے قریب ہو جاتا ہے۔ اب قرآن مجید فرقان حمید میں کلم اللہ موسیٰ تکلیما، اللہ رب العزت نے موسیٰ سے کلام کیا۔ اب یہاں پہ رب نے یہ نہیں کہا کہ موسیٰ نے مجھ سے کلام کیا، فرمایا اللہ نے موسیٰ سے کلام کیا۔ اب وہ رب جس کو چاہتا ہے اس کے قریب ہو جاتا ہے، اور کتنا قریب ہو جاتا ہے، فرمایا یہ قریب سے بھی قریب ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور ایک حدیث مبارکہ میں حضور نے فرمایا کہ رب تمہارے دل اور تمہاری جان سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اب جب یہ قرب آ گیا تو پھر رب تعالیٰ نے آگے شرائط ہیں کہ ہم، چونکہ ہماری سب سے بڑی جو شکوہ اور شکایت یہ ہوتا ہے کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، لیکن خدا کے بندو ایک بات یاد رکھو کہ ہر وقت اس سے ساتھ مناجات کرتے رہو، کرتے رہو، کرتے رہو، اس سے مانگتے رہو، اس سے مانگتے رہو، ہر حال میں اس سے مانگتے رہو، کیونکہ عبادات کی اصل اور سب سے افضل جو عبادت ہے وہ دعا ہے۔ اور پھر فرمایا فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، کہ میری اطاعت و فرما برداری کرو۔ اب پہلی شرط کیا ہے کہ میری اطاعت و فرما برداری کرو۔ اب فرما برداری کیا ہے کہ اس کی جو حضور نے شریعت بتائی اس شریعت پہ عمل کرو، کسی بھی وقت اس کی نافرمانی نہ کرو۔ وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور فرمایا اس پر یقین کامل رکھو۔ جب تم اس سے دعا کر لو گے اب اس پہ کامل یقین یہ ہے کہ وہ تمہیں ضرور عطا کرے گا۔ اب پھر تیسری شرط آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا کہ وہ شخص خونی رشتوں کا قاتل نہ ہو، قاطع نہ ہو خونی رشتوں کا، اور جس نے خونی رشتے کو قاطع کر دیا، اپنے خونی رشتوں کے ساتھ قطع تعلقی کر لی، اس کی بھی دعا قبول نہیں ہوتی۔ میں ایک حدیث مبارکہ سے شارٹ تھا کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، آپ نے دعا کا ارادہ کیا اور آپ نے ارشاد فرمایا اگر ہمارے درمیان میری مجلس میں کوئی ایسا بندہ بیٹھا ہے کہ جس نے اپنے خونی رشتہ داروں کے ساتھ قطع تعلقی کر رکھی ہے تو وہ اٹھ کر چلا جائے، ہم دعا کا ارادہ رکھتے ہیں۔ اب ایک نوجوان اٹھا، وہ چلا گیا، پھر وہ تھوڑی دیر بعد واپس آیا تو حضور نے پوچھا کیا وجہ بنی تھی؟ کوئی بھی نہیں اٹھ کے گیا، تم اٹھ کے چلے گئے پھر واپس آ گئے۔ تو اس نے سارا واقعہ بیان کیا کہ میں نے ایک فلاں رشتہ دار کے ساتھ قطع تعلقی کی تھی، میں اس کے پاس گیا، میں نے دعا اس سے معافی مانگی، پھر واپس آ گیا۔ تو حضور نے فرمایا میں نے یہ کہا اس وجہ سے تھا کہ تمہارے ایک بندے کی وجہ سے اللہ رب العزت کی رحمت اٹکی ہوئی تھی، وہ نازل نہیں ہو رہی تھی، جب تم گئے اب معافی طلب کر کے آئے تو پھر رب کی رحمت نازل ہوئی اور ہم نے دعا میں جب خونی رشتہ داروں کے ساتھ قطع تعلقی کرو گے تو اس کی بھی دعا قبول نہیں ہوتی، اللہ رب العزت کی رحمت کی نزول کی میں رکاوٹ بن جاتی ہے۔ اب پھر فرمایا تم دعا میں جلدی نہ کرو، کہ دعا مانگ لی اور جلدی میں بڑھ گئے کہ میری دعا قبول نہیں ہوئی، میری دعا قبول نہیں ہوئی۔ دعا کیسے قبول ہو؟ فرمایا جب یہ ساری چیزیں تم سارے چیزوں کو پورا کرو گے تو پھر دعا قبول ہو۔ پھر پانچویں جگہ پہ رب حضور نے فرمایا کہ تم حلال رزق کھاؤ،
کیونکہ اللہ رب العزت پاک ہے اور وہ پاک چیزوں کو قبول کرتا ہے. تو جب تم حلال رزق کھاؤ گے تو اس وقت تمہاری دعا قبول ہوگی. اور ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے حضور نے فرمایا کہ ایک لقمہ اگر حرام کا کھا لو تو 40 دن تک اللہ رب العزت تمہاری کوئی عبادت قبول نہیں کرتا. اب یہ ساری چیزیں جب پوری کر لو گے تو پھر جب رب کی بارگاہ میں دعا کرو گے تو وہ دعا تمہاری قبول کر لے گا. اب دعا کی قبولیت کی صورت بعد 3-4 منٹ رہ گئے، میں 2-3 چیزیں بتا دیتا ہوں کہ دعا کی قبولیت کی بھی کچھ چیزیں سبب ہیں کہ قبول کیسے ہوتی ہے. ہمارا اپنا نظریہ، ہم کہتے ہیں کہ ہم نے دعا مانگی ہے، جو ہم نے مانگا وہ ہمیں مل گیا تو ٹھیک ہے، نہیں ملا تو دعا قبول ہی نہیں ہوئی. یہ ہمارا نظریہ ہے نا. لیکن رب تعالیٰ نے جو فرمایا وہ اور ہے. ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ اور مسلم شریف میں بھی ہے. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دعا قبول ہونے کی 5 صورتیں ہیں. کہ جب دعا قبول ہوتی ہے پہلی صورت تو یہ ہے کہ جو تم نے مانگا اور جس وقت میں تم نے مانگا تمہیں وہی مل گیا تو دعا قبول ہو گئی. یہ پہلی چیز ہے. اور ہمارا دوسری چیز یہ ہے کہ وہ جو تم نے دعا مانگی تھی وہ قبول ہو گئی اور اللہ رب العزت نے اس کا اجر قیامت کے لیے تمہارے لیے رکھ دیا. اب تیسری چیز یہ ہے کہ جب دعا قبول ہو گئی تو اس قبولیت تمہیں وہ چیز نہیں ملی جو تم نے مانگی تھی. اب تم نے دعا کی تھی یا اللہ میرا رزق میں اضافہ کر دے، تم نے دعا کی یا اللہ مجھے امتحان میں کامیاب کر دے، تم نے دعا کی یا اللہ میرا سبب کچھ بائے کا بنا دے. اب تمہاری وہ دعا قبول نہیں، تمہاری نظر میں وہ قبول نہیں ہوئی لیکن رب نے وہ قبول کر لی. اس کی شرط کیا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تم نے کوئی ایسا گناہ کرنا تھا یا تمہارا کوئی ایسا نقصان تھا تو اللہ رب العزت نے اس دعا کی قبولیت کے صدقے وہ تمہارا نقصان ختم کر دیا. اب تم نے بیمار ہونا تھا، لکھا تھا تم نے بیمار ہونا ہے لیکن تم نے دعا کی وہ قبول ہوگی. مانگا تم نے کچھ اور تھا، قبول ہوئی تو وہ تمہاری بیماری تم سے ٹل گئی. تمہارا ایکسیڈنٹ ہونا تھا وہ تمہاری اس دعا کے صدقے سے ٹل گیا. اب دعا کی 3 شرطیں قبولیت کی صورتیں ہوں گی. چوتھی یہ کہ دعا قبول ہو جاتی ہے لیکن فرمایا جلدی نہ کرو. حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام آپ نے رب کی بارگاہ میں دعا کی کہ باری تعالیٰ اس فرعون کو ہلاک کر دے. رب نے وحی نازل کی جبرائیل کو کہ موسیٰ تمہاری دعا قبول ہو گئی ہے، تم اس میں استقامت رکھو. اب استقامت رکھنا کیونکہ وہ نبی تھے اور ہمارا حال بھی آپ دیکھ لیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی وحی آ گئی کہ موسیٰ تمہاری دعا قبول ہو گئی ہے، لیکن تاریخ میں آتا ہے کہ وہ وحی نازل ہونے کے بعد بھی فرعون 40 سال تک زندہ رہا. 40 سال کے بعد فرعون غرق ہوا لیکن موسیٰ علیہ السلام نے استقامت رکھی کیونکہ دعا قبول ہو گئی ہے. تو ہر روز بنی اسرائیل اٹھ کے دیکھتے تھے کہ فرعون تباہ ہوا کہ نہیں ہوا، لیکن 40 سال بعد اللہ رب العزت نے فرعون کو تباہ کر دیا. اب پھر فرمایا کہ شرط دعا قبول ہوگی تمہاری، لیکن دعا کیسے قبول؟ فرمایا کہ اللہ رب العزت تمہیں اس دعا کے صدقے سے کوئی ایسی نعمت عطا کر دیتا ہے جو تمہاری قسمت میں نہیں تھی. اب تمہاری قسمت میں نہیں لکھی تھی کوئی نعمت لیکن تم نے دعا کی، مانگا تم نے کچھ اور تھا لیکن رب نے وہ دعا قبول کر لی اور اس قبولیت کے صدقے اللہ رب العزت نے تمہیں کوئی ایسی نعمت عطا کر دی جو تمہاری قسمت میں نہیں تھی. فرمایا کہ رب تعالیٰ تمہارے پھر 5ویں صورت یہ ہے کہ اللہ رب العزت تمہارے گناہ معاف فرما دیتا ہے. تم دعا مانگی وہ قبول ہو گئی، تمہیں وہ چیز تو نہیں ملی جو تم نے مانگی تھی لیکن اس قبولیت کے صدقے سے تمہارے گناہ معاف کر دیے جو تمہارے نامہ اعمال میں تھے اور اللہ رب العزت نے تمہارے نامہ اعمال میں. اب آپ جی وقار اللہ رب العزت